الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 46 ہے۔ اس کا موضوع ہے اعتکاف اور شب قدر کے فضائل و احکام۔ محترم سامعین، اعتکاف کا مطلب ہے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، واجب۔ اگر اعتکاف کی منت مانی ہو تو اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، سنت مؤکدہ۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ ہر محلے میں سے کم از کم ایک آدمی اگر اعتکاف کر لے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب محلے والے گنہگار ہوں گے، لہذا ہر محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے سے تحقیق کریں کہ ہماری مسجد میں کوئی اعتکاف کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی بھی نہ بیٹھ رہا ہو تو فکر کر کے کسی کو بٹھائیں۔ نمبر 3، مستحب۔ جب بھی مسجد جائیں عبادت کی نیت کر لیں تو مستحب اعتکاف کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اگرچہ بہت تھوڑی دیر کے لیے مسجد جانا ہو۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان میں بعض عبادات خاص عاشقانہ شان رکھتی ہیں۔ انہی میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے۔ اس میں انسان سب دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں جا پڑتا ہے اور سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے اور کچھ دن پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ایک خاص کیفیت حاصل کرتا ہے۔ اعتکاف پر در حقیقت یہ شعر صادق آتا ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اعتکاف کرنے والے کی حالت ایسی ہے کہ گویا یہ کہہ رہا ہو کہ اے اللہ، میں آپ کے در پر آ پڑا ہوں اور جب تک آپ میری بخشش نہیں فرمائیں گے میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اس حدیث سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اعتکاف کا حکم باقی ہے۔ تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ خواتین کے لیے بھی اعتکاف پسندیدہ عمل ہے۔ محترم سامعین، اعتکاف کی فضیلت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں مسجد کی خاص برکتیں اور خاص فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، نمبر 1، مسجد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اچھی اور سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے، تو جو شخص مسجد میں رہے گا اس کے بارے میں بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ بن جائے گا۔ نمبر 2، شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ نمبر 3، آدمی اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ نمبر 4، مسجد میں رہنے والے کو امن ملتا ہے اور وہ قیامت کے دن پل صراط سے آسانی سے گزار دیا جائے گا۔ نمبر 5، نماز اور ذکر کے لیے مسجد میں رہنے والے سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے گھر سے دور گیا ہوا جب گھر لوٹتا ہے تو گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اعتکاف کرنے والا مسجد آباد کرتا ہے اور مسجد آباد کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ کا پڑوسی کہہ کر بلایا جائے گا۔ نمبر 7، لیلۃ القدر ملنے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اعتکاف کے ان فضائل میں سے ہر ایک فضیلت ایسی ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرنا چاہیے۔ اب تو اتنے سارے فضائل کا پیکج مل رہا ہے، اب تو اعتکاف کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں۔ اب اعتکاف کے کچھ ضروری احکام سمجھیے۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، جنابت، حیض، نفاس سے پاک ہو، اعتکاف کی نیت کرے، جس جگہ بیٹھے وہ جگہ مسجد شرعی ہو۔ سنت اور واجب اعتکاف میں روزہ بھی ضروری ہے۔ مسنون اعتکاف کے لیے 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ کر اعتکاف کی نیت کر لے۔ نمبر 2،
مسجد سے مراد وہ حصہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے خاص ہو، جیسے ہال، برآمدہ اور صحن۔ اس حصے کی حدود مسجد کی انتظامیہ سے اچھی طرح معلوم کر کے ان کی پابندی کرنی چاہیے، بلکہ مسجد کی انتظامیہ کو از خود مسجد کی حدود کی واضح طور پر نشاندہی کر دینی چاہیے۔ نمبر 3، اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی، اس کے بعد مسجد اقصی، پھر جامع مسجد، پھر جس مسجد کے نمازی زیادہ ہوں۔ لیکن اگر محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنے والا کوئی اور نہ ہو تو اپنے محلے کی مسجد ہی میں اعتکاف کرے۔ نمبر 4، معتکف کے لیے پردے لٹکانا بہتر ہے تاکہ یکسوئی سے عبادت کر سکے۔ حالت اعتکاف میں توبہ، ذکر، درود شریف، تلاوت اور نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے کا طریقہ ضروریات دین کورس کے سبق نمبر 7 میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی ہے، اس کی پابندی کی جائے تو بہت بہتر ہے، اور اگر ذمے میں قضا نمازیں ہوں تو نوافل پڑھنے کے بجائے قضا نمازوں کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دین کے احکام اور مسائل سیکھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ضروری احکام اور مسائل معلوم کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ضروریات دین کورس کے اسباق سننا بھی ہے۔ اگر قرآن مجید صحیح طرح نہ پڑھ سکتا ہو تو اعتکاف میں اس کی درستگی کا بھی بہت اچھا موقع ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 5، معتکف کے لیے مسجد میں درج ذیل کام کرنا درست ہے۔ کھانا، پینا، سونا، بقدر ضرورت دنیا کی بات کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، بقدر ضرورت چہل قدمی کرنا، بال ناخن کاٹنا بھی درست ہے، لیکن کٹے ہوئے بال اور ناخن مسجد میں نہ گرنے دے۔ کچا پیاز اور لہسن کھانا درست نہیں۔ ہوا خارج کرنے کے لیے معتکف کو مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے، لیکن معتکف مسجد کی صفائی کا خاص اہتمام کرے، کھانا وغیرہ کوئی چیز مسجد میں نہ گرنے دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اونچی آواز سے باتیں کرنا، گپ شپ میں مصروف ہونا اور موبائل کا بیجا استعمال کرنا، یہ سب چیزیں اعتکاف کی برکت اور فائدہ ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 6، بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنے سے واجب اور سنت اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ بھول کر نکلے یا جان بوجھ کر نکلے، ذرا سی دیر نکلے یا زیادہ دیر نکلے۔ اور باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پاؤں مسجد کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ ایسے ہی روزہ ٹوٹنے یا توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ضرورت میں کون سی چیزیں داخل ہیں، ان کی کچھ تفصیل آگے نمبر 7 میں آتی ہے۔ نمبر 7، پیشاب پخانے کے لیے مسجد سے نکلنا ضرورت میں داخل ہے۔ واش روم جانے کے لیے مسجد سے باہر نکلا تو واش روم خالی ہونے کا انتظار مسجد سے باہر کھڑے ہو کر کرنا درست ہے۔ اگر مسجد کے اندر رہ کر وضو کی کوئی ایسی جگہ ہو کہ پانی مسجد سے باہر گرے تو وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، اور اگر ایسی جگہ نہ ہو تو باہر جانا درست ہے۔ ایسی صورت میں نفل عبادات کے لیے وضو کرنے کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا درست ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ نفل عبادات کے لیے وضو کرنے مسجد سے باہر نہ جائے۔ جن صورتوں میں معتکف کے لیے وضو کی غرض سے باہر نکلنا جائز ہے، ان میں وضو کے ساتھ یعنی وضو کے دوران مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کرنا، صابن لگانا، تولیے سے اعضاء خشک کرنا بھی جائز ہے، لیکن وضو کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر رکنا جائز نہیں، اور آتے جاتے ہوئے راستے میں رکنا بھی جائز نہیں، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو گاہ پر رش ہو تو وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنا درست ہے۔ ایسے ہی وضو کے لیے نکلا ہو تو راستے میں چلتے چلتے سلام کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے۔ معتکف جمعے کے غسل کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے اور صفائی حاصل کرنے کے لیے بھی غسل کرنے نہیں جا سکتا۔ اگر غسل واجب ہو جائے تو جلدی جا کر غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 8، سنت اعتکاف ٹوٹ جائے یا توڑ ڈالے تو اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان اعتکاف ٹوٹے تو ایک دن کا اعتکاف کرنا لازم ہے روزہ رکھ کر، اور اگر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کے درمیان کسی وقت اعتکاف ٹوٹے تو ایک رات اور اس سے اگلے دن کا اعتکاف کرنا لازم ہے روزے کے ساتھ۔ پورے 10 دن رات کی قضا لازم نہیں، اور خاص اسی مسجد میں اعتکاف کی قضا کرنا لازم نہیں، بلکہ کسی بھی مسجد میں کر لے۔
اگر رمضان کا کوئی دن باقی ہو تو اس میں ہی قضا کی نیت کر لینی چاہیے۔ نفلی اعتکاف ٹوٹتا نہیں بلکہ ختم ہوتا ہے، لہذا اس کی قضا نہیں ہوتی۔ واجب اعتکاف اگر ٹوٹ گیا تو اسے دوبارہ پورا کرنا پڑے گا۔ نمبر 9، خواتین کے مسجد میں اعتکاف کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسجد میں اعتکاف کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور ایک حجرہ بنا لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو انہوں نے بھی ایک حجرہ بنا لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے سنا تو انہوں نے بھی ایک حجرہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4 حجرے دیکھے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ واقعہ عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ کیوں ایسے کر رہی ہیں؟ نیکی کے لیے حجرے اکھیڑ دو تاکہ مجھے نظر نہ آئیں۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ خواتین کے لیے مسجد میں اعتکاف پسندیدہ نہیں، لہذا خواتین کو اپنے گھر پر اعتکاف کرنا چاہیے۔ گھر میں جو جگہ نماز اور عبادت کے لیے خاص کی ہو وہ خواتین کے اعتکاف کی جگہ ہے۔ اگر پہلے سے عبادت کی جگہ مقرر نہ ہو تو اب کر لی جائے، وہاں پردے بھی لگا لیے جائیں۔ خواتین کو مسجد کی سب برکتیں اور فضیلتیں اس جگہ پر حاصل ہوں گی اور اس پر مسجد کے احکام جاری ہوں گے۔ اعتکاف کے دوران اس جگہ سے بلا ضرورت نہ نکلے، جیسے اوپر تفصیل گزری۔ خواتین کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ خاوند کی طرف سے انہیں اعتکاف کی اجازت ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں۔ لہذا اگر مخصوص ایام شروع ہونے والے ہوں تو سنت اعتکاف نہ کریں۔ محترم سامعین، لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے، یعنی سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید لیلۃ القدر میں اترا ہے۔ یہ ایک ہی بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن مجید جیسی عظمت والی کتاب اس رات میں اتری۔ آگے شوق بڑھانے کے لیے ارشاد ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کی کتنی خوبیاں ہیں۔ اس کے بعد شب قدر کی کچھ فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے، اور کتنا زیادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک تو عبادت میں مشغول ہونے والوں کے لیے دعا کرنا، اور دوسرا مقصد یہ کہ سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر انہیں سر انجام دیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک، یعنی ساری رات فرشتوں کی طرف سے مومنوں پر سلام ہوتا رہتا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ شب قدر میں شر، فساد وغیرہ سے امن رہتا ہے، اور یہ برکتیں ساری رات رہتی ہیں فجر طلوع ہونے تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے نکلا کہ وہ کون سی رات ہے، تو فلاں فلاں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ کیا بعید ہے کہ یہ علم اٹھا لینا تمہارے لیے بہتر ہو، لہذا اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا باہمی جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ شب قدر کا علم اٹھا لیے جانے میں ہمارے لیے ایک بھلائی کا پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ ہم زیادہ راتوں میں عبادت کریں اور شب قدر تلاش کریں۔ تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ملنے کی زیادہ امید ہے۔
شب قدر کے بارے میں جو مختلف روایات آئی ہیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ امید ہے شب قدر ملنے کی۔ حضرات محترم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو کون سی دعا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ اس کے علاوہ شب قدر کی کوئی مقرر عبادت نہیں، بلکہ انفرادی طور پر تلاوت، ذکر، نوافل وغیرہ جو عبادات ہو سکیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن اس میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو شریعت میں ثابت نہ ہو تاکہ بدعت کا ارتکاب نہ ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ رات کو اتنی دیر نہ جاگے جس سے سحری یا فجر کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ نفلی عبادات کو اپنے درجے میں رکھنا ضروری ہے، سنت اور فرض کا اپنا درجہ ہے، جو حکم جس درجے میں ثابت ہو اسے اسی درجے میں رکھنا ضروری ہے، نفل میں مصروف ہو کر سنت اور فرض چھوڑ دینا درست نہیں۔ تیسری بات یہ کہ انفرادی طور پر الگ الگ عبادت کی جائے، اجتماع اور اکٹھ نہ کیا جائے۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 46 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 47 کا موضوع ہوگا نفلی روزوں کے فضائل۔ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف اور شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق دیں، آمین۔